بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ فرقہ غیر مقلدین یعنی نام نہاد اہل حدیث یہود و نصارہ کی ایجاد کردہ جماعت ہے، اور یہ بات بھی آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ حضرات اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کا عامل یعنی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بتلاتے ہیں۔ دوستوں، قرآن و حدیث کے خوبصورت نعرے کے ذریعے سے جتنا نقصان ان لوگوں نے فقہ حنفی کی عبارت پر اعتراض کر کے در حقیقت اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، اتنا نقصان کسی اور نے اسلام کو نہیں پہنچایا۔ اسی فرقے کے یعنی غیر مقلدین کے ایک نام نہاد شیخ معراج ربانی اور ان کے اندھے مقلدین، انہوں نے منکرین حدیث، جو کہ منکرین حدیث ایک غیر اسلامی جماعت ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، معراج ربانی اور ان کے اندھے مقلدوں نے اس منکرین حدیث جماعت کی ہمنوائی کرتے ہوئے فقہ حنفی کے ایک ایسے مسئلے پر اعتراض اٹھایا ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ مسئلہ ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا مسئلہ ہے اور غیر مقلدین کا اس پر کیا اعتراض ہے۔ لڑکی جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی زیادہ دین کو جانتے تھے یا امتی دین کو زیادہ جانتے؟ بولو، اس مسئلے کو بیان کرنے کی کیوں نوبت آئی حکیم الامت کو؟ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی لڑکی سے اگر کسی نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ لو، ایسی لڑکی سے نعوذ باللہ کوئی ہم بستری کرے گا؟ گویا اعلیٰ حضرت فکر دے رہے ہیں کہ ایسی لڑکی سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ۔ اب میں اس پہ تبصرہ کروں تو بہت شرم اور حیا آتی ہے مجھے، سنو، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے۔ ابھی سے عادت ڈلواؤ۔ جی سامعین و ناظرین کرام، غیر مقلدین کے نام نہاد شیخ اور منکرین حدیث کے ہم نوا معراج ربانی کی باتیں آپ نے سن لی۔ اس مختصر سی ویڈیو کے اندر جو قابل اعتراض بات انہوں نے کی ہے اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، پھر اس کے جوابات بھی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ نمبر 1، معراج ربانی کہتا ہے اس مسئلے کو بیان کرنے کی نوبت کیوں آئی۔ نمبر 2، پھر کہتا ہے کہ ایسی لڑکی سے نعوذ باللہ کوئی ہم بستری کرے گا۔ اشرف علی تھانوی یہ فکر دے رہے ہیں کہ ایسی لڑکی سے بھی ہم بستری کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اگر میں تبصرہ کروں تو مجھے شرم و حیا آتی ہے۔ نمبر 3، معراج ربانی نے اس مسئلے کا مذاق بھی اڑایا اور استہزاء بھی کیا۔ دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ اعتراضات وہ شخص کرتا ہے جو اسلام کی اور قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ناواقف انسان ہو۔ یہ مسئلہ چونکہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے، اب اس اعتراضات کے جوابات میں آپ کے سامنے انہی کے مکتبہ فکر کے عالم سے ہی دوں گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کتاب ہے، منکرین حدیث اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی عمر۔ یہ کتاب لکھنے والے علامہ عطا اللہ ڈھیروی صاحب ہیں جو کہ اہل حدیث عالم ہیں۔ اس کتاب کے اندر علامہ عطا اللہ ڈھیروی صاحب نے منکرین حدیث کے جو اعتراض یعنی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی عمر میں نکاح اور اس سے جو جماع اور ہمبستری کے حوالے سے کچھ باتیں جو ان کے ذہن میں آئی ہیں، جو اعتراضات انہوں نے کیے ہیں، اتفاق کی بات کہ آج وہی اعتراض فقہ حنفی کے نام پر معراج ربانی اور ان کے اندھے مقلدین نے بھی کی ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کو اس بارے میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ حضرت ہی کی کتاب سے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا نابالغ لڑکی کا اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو آیا یہ نکاح قرآن اور حدیث کی روح سے، اجماع کی روح سے درست ہے یا نہیں، یا اس لڑکی کے ساتھ صحبت ہمبستری وغیرہ کی جاتی ہے؟ تو اس پر ہم آپ کو مدلل طور پر اسی کتاب سے ثابت کریں گے۔ علامہ عطا اللہ ڈھیروی صاحب نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 8 میں نابالغ لڑکی کے نکاح کا ثبوت قرآن سے یہ عنوان دیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مذکورہ مسئلہ یعنی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 9 سال کی عمر میں نکاح متفق علیہ ہے۔ اس نکاح کے وقوع سے لے کر آج تک اہل علم کے مابین یہ اتفاقی مسئلہ رہا ہے۔
اس کا انکار صرف ان لوگوں کی طرف سے آیا ہے جو احادیث کی انجیت کے منکر ہیں، خواہ وہ کسی دور میں بھی رہے ہوں۔ نابالغ لڑکی کے نکاح کا ثبوت طلاق کے ضمن میں خود قرآن میں مذکور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن۔ یہ سورہ طلاق کی آیت ہے۔ اس کے ترجمے میں علامہ عطا اللہ ڈیروی صاحب لکھتے ہیں، یعنی تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ پڑ جائے تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا عدت 3 ماہ ہے۔ اب پھر علامہ عطا اللہ ڈیروی مفسرین کرام سے اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے واللہ لم یحضن کی تفسیر میں لکھا ہے ولدت صغار اللائی لم یبلغن سن الحیض، یعنی ان نابالغ لڑکیوں کی بھی 3 ماہ ہیں جو حیض کو نہیں پہنچی، یعنی ان کا نکاح ہوا اور رخصتی بھی ہوئی، پھر کسی وجہ سے ان کو طلاق ہو گئی۔ نمبر 2، اس لفظ کی تفسیر ابن جریر طبری نے مشہور مفسرین قرآن مثلا سدی کبیر اور قتادہ اور ضحاک سے بھی یہی نقل کی ہے کہ اس لفظ سے ان نابالغ لڑکیوں کی عدت مراد ہے جو سن بلوغت کو نہیں پہنچی، اور ظاہر ہے کہ عدت طلاق کے بعد ہوتی ہے، طلاق نکاح سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ نمبر 3، ڈیروی صاحب امام ابن الجوزی نے لکھتے ہیں کہ امام ابن الجوزی نے تفسیر زاد المسیر صفحہ نمبر 293 میں لکھا ہے کہ اس آیات کے سبب نزول میں 2 قول ہیں۔ لکھتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ جب مطلقہ عورتوں اور جن کے خاوند فوت ہو گئے ہوں ان کی عدت قرآن کریم میں سورہ بقرہ 200 آیت نمبر 227 تا 232 میں بیان ہو چکی، تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کی عورتیں کہتی ہیں کہ قرآن میں کچھ عورتوں کی عدت کا ذکر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون عورتیں؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نابالغ لڑکیاں اور جن عورتوں کا خون بڑھاپے کی وجہ سے بند ہو چکا ہو اور حمل والی عورتیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نمبر 4، ڈیروی صاحب نقل کرتے ہیں کہ امام واحدی نے اسباب النزول میں، نمبر 5 ابن جریر الطبری نے تفسیر میں، نمبر 6 امام حاکم نے اپنی مستدرک حاکم میں، نمبر 7 علامہ ذہبی نے، نمبر 8 امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں، نمبر 9 اسحاق ابن راہوے نے، نمبر 10 ابن المنذر نے، نمبر 11 امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفاسیر میں، نمبر 12 حافظ ابن حجر عسقلانی نے المطالب العالیہ میں، نمبر 13 حافظ بوصری نے، نمبر 14 علامہ نواب صدیق حسن خان نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ لڑکی ہے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچی، اور تفسیر فتح البیان میں ہے واللائی لم یحضن لصغرہن وعدم بلوغہن سن المحیض او لأنہن لا حیض لہن اصلا وإن کن بالغات قالہ الخطیب صفحہ نمبر 188 جلد 14، یعنی وہ عورتیں جن کو بچپن کی وجہ سے ابھی تک حیض نہیں آیا، بالغ ہو جانے کے بعد بھی ابھی تک حیض نہیں آیا، یہ بات خطیب نے کہی۔ اور نمبر 15 تفسیر البحر المحیط میں یہ نقل کرتے ہیں علامہ ڈیروی صاحب کہ اس میں کیا ہے، ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی روایت میں ہے کہ جب صحابہ میں سے بعض لوگوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 سنی تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جن عورتوں کا حیض نہیں، جیسے کہ نابالغ لڑکی جس کو ابھی حیض نہ آیا ہو اور بوڑھی عورت جس کا حیض بند ہو چکا ہو، یہاں مذکور نہیں ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی بیان کیا۔ اسی طرح علامہ ڈیروی صاحب نمبر 16 آگے تفسیر نقل کرتے ہیں، تفسیر قرطبی میں ہے واللہ لم یحضن یعنی الصغیرہ صفحہ نمبر 165 جلد 18، یعنی اس آیات میں واللہ لم یحضن سے مراد نابالغ لڑکی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں، ڈیروی صاحب لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے قلت ارأیت الصغیرۃ التی قد جمعت والکبیرۃ البالغہ ایکون القسم فی قول مالک قال نعم، یعنی میں نے کہا امام مالک کے قول میں ایک آدمی کی 2 عورتیں، ایک جمع شدہ نابالغ لڑکی اور بڑی عمر کی عورت کے مابین تقسیم ضروری ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں ضروری ہے۔
علامہ عطا اللہ ڈیروی صاحب اس بات کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس قول سے ثابت ہوا کہ امام مالک کے نزدیک نابالغ لڑکی سے نکاح اور جماع جائز ہے جب وہ جماع کے قابل ہو۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 10 میں نیچے علامہ عطا اللہ ڈیروی صاحب لکھتے ہیں کہ اس ضمن میں صحیح بات یہی ہے کہ نابالغ لڑکی سے نکاح اور اگر وہ جماع کے قابل ہو تو جماع بھی جائز ہے۔ اسی طرح ناظرین اور سامعین کرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کے 765 اجماعی مسائل، یہ کتاب ہے کتاب الاجماع، یہ ابو بکر ابن المنذر، امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کے ترجمہ کرنے والے ابو القاسم عبدالعظیم اور نظر ثانی کرنے والے محمد افضل خلیل احمد الاثری ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 82 میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، لکھتے ہیں مسئلہ اجماع ہے کہ باپ کے لیے اپنی چھوٹی باکرہ لڑکی کا نکاح کرنا جائز ہے بشرطے کہ عنصر سے نکاح ہو۔ علامہ عطا اللہ ڈیروی صاحب اپنی اس کتاب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ چھوٹی نابالغ لڑکی کا نکاح کا اختیار باپ کو ہے۔ اس میں نیچے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور و معروف کتاب الحم کے حوالے سے ایک بات نقل کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحم میں فرماتے ہیں قال الشافعی عن عائشہ قالت نکحنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابنۃ 6 او 7 سنین وبنی بی وانا ابنۃ 9، یعنی کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 6 یا 7 سال کی عمر میں منسوب ہوئی اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ یہ بات صرف یہاں نہیں بلکہ بہت ساری جگہوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا احادیث کی روشنی میں بھی۔ علامہ ڈیروی صاحب اسی کتاب صفحہ نمبر 12 میں لکھتے ہیں نابالغ لڑکی سے جماع جائز ہے، یہ عنوان قائم کیا۔ اب حضرت آگے لکھتے ہیں کہ نابالغ لڑکی سے صرف نکاح پڑھنا ہی نہیں بلکہ جماع یعنی ہم بستری کرنا بھی جائز ہے، یعنی اس آیات کریمہ میں ان متعلقہ لڑکیوں کی عدت کا تذکرہ ہے۔ کون سی آیت؟ وہی سورہ طلاق والی، جو ابھی نابالغ ہوں اور ان نابالغ لڑکیوں سے ان کے خاوند نکاح کے بعد جماع یعنی مباشرت بھی کر چکے ہوں۔ اسی صفحہ نمبر 12 میں آگے لکھتے ہیں نیچے سے تیسرے لائن یعنی سطر میں وہ کیا فرماتے ہیں کہ نابالغ لڑکی کا نکاح جوان مرد اور بوڑھے شخص دونوں سے جائز ہے، پھر اگر وہ لڑکی جماع کے قابل ہوں تو اس سے جماع بھی جائز ہے۔ اس کا ثبوت قرآن کی مذکورہ بالا سورہ طلاق والی آیات اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح والی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وہ حدیث انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بعد میں بیان کروں۔ اب دیکھیں ناظرین کرام، سامعین کرام، صفحہ نمبر 13 میں بالکل آخری لائن اور سطر میں آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ جو شرح انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے اس کا حوالہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نابالغ لڑکی سے نکاح اور جماع کے قابل ہونے کی صورت میں جماع کے ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ یہ سارے قائل ہیں، اور ان ائمہ کے علاوہ تمام علماء مسلمین کا بھی اس مسئلے پر اتفاق رہا ہے، اور اس ضمن میں سلف صالحین میں سے کسی کی مخالفت ہم نے ابھی تک نہیں پائی۔ دیکھیں کس طرح کی بات حضرت نے کی ہے۔ حضرت نے علامہ ڈیروی صاحب نے فرمایا کہ ائمہ اربعہ یہ سب چھوٹی نابالغ لڑکی سے نکاح اور ہم بستری اس سب کے قائل ہیں، اور علماء مسلمین کا بھی اس پر اتفاق رہا ہے، اور اس مسئلے کے ضمن میں سلف صالحین سے ہم نے کوئی ایسی مخالفت نہیں پائی۔ تو دیکھیں یہ ہے سلف صالحین کی بات انہوں نے کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کیا سلف صالحین نے اسلامی تاریخ میں بھی ایسی بات ملتی ہے کہ چھوٹی نابالغ لڑکی سے نکاح اور جماع کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ تو بالکل ملتا ہے، چونکہ معراج ربانی اور ان کے اندھے مقلد اس چیز سے ناواقف ہیں اور ان کو ان کا علم نہیں، یا علم ہے لیکن فقہ حنفی کی دشمنی میں وہ اندھے ہو چکے ہیں۔
آئیے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے طبقات الکبریٰ، طبقات ابن سعد۔ اس میں سب سے پہلا حوالہ میں دیتا ہوں محمد بن سعد بن منیع۔ یہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 230 ہجری ہے، یہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جس واقعے پر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ خیر، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، جن کا نکاح عمر بن خطاب سے ہوا، کس سن میں ہوا اور کس طرح ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ رہا، تزوجہا عمر بن الخطاب وہی جاریۃ لم تبلغ، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی عمر میں ان سے شادی کی کہ وہ ایک لڑکی تھی، اور ایسی لڑکی جو کہ نابالغ، ابھی تک بالغ نہیں ہوئی تھی۔ اسی جو کتاب ہے منکرین حدیث کے حوالے سے علامہ ڈھیروی صاحب کی، اس کے صفحہ نمبر 16 میں بالکل آخر میں، آخری لائن میں اور سطر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا حوالہ ہے اسلامی تاریخ کا کہ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم جن کی وفات 327 ہجری ہے، یہ آداب الشافعی و مناقب میں لکھتے ہیں، قال محمد بن الحکم سمعت الشافعی یقول تحمل المرأة بالیمن لبنت 9 أو 10۔ آداب الشافعی و مناقبہ، صفحہ نمبر 49، یعنی محمد بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، یمن میں عورتیں 9ویں یا 10ویں سال میں حمل والی ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا حوالہ علامہ ڈھیروی صاحب نقل کرتے ہیں، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 748 ہجری ہے، انہوں نے بھی اسی قول کو سیر اعلام النبلاء میں بھی نقل کیا ہے۔ وہاں الفاظ یہ ہیں، رأیت بالیمن بنات 9 یحضن کثیرا، صفحہ نمبر 91 جلد 10۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ 9 سال کی عمر والی لڑکیاں حیض والی ہو جاتی تھیں۔ میں نے یمن میں دیکھا کہ 9 سال کی عمر والی لڑکیاں حیض والی ہو جاتی تھیں۔ اب بتائیں دوستوں، یہ شہادت و گواہی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو جس طرح کا وہ عالم ہے جن کو ناقد الرجال کہا جاتا ہے، جن کی بڑی مہارت ہے لوگوں کے چھان بین کرنے میں، اور جن کی علمیت اور مقام و مرتبہ کہ معراج ربانی اور ان کے اندھے مقلد بھی قائل ہیں، کہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے پائے کے عالم ہیں اور بہت اللہ نے ان کو علم نوازا ہے، ان کی گواہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اسی صفحہ نمبر، اسی کتاب منکرین حدیث کے رد میں جو لکھی ہے علامہ ڈھیروی نے، اس کے صفحہ نمبر 19 میں نیچے سے اوپر کی جانب چھٹے سطر اور لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، علامہ عطا اللہ ڈھیروی صاحب لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ائمہ سلف و خلف کا نابالغ لڑکی کے نکاح پر اس کے جمع کے قابل ہونے کی صورت میں جمع پر اجماع رہا ہے۔ میں نے آپ کو ثابت کیا کہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اور اسی طرح اس پر ائمہ اربعہ کا بھی اجماع ہے، اور اس پر سلف اور خلف میں سے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے۔ یہ گواہی آپ حضرات نے سن لی۔ اور اس کے علاوہ میں نے محمد ابن سعد طبقات السعد میں سے آپ کو عمر بن خطاب کی روایت بھی وہ سنائی کہ عمر بن خطاب کا جو نکاح ہے ام کلثوم سے ہوا، اس حالت میں ہوا جب وہ نابالغ تھی۔ اسی طرح اعتراض کرنے والے نے اس پر بھی اعتراض کیا۔ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم سے بھی میں نے آپ کو دکھایا، علامہ ذہبی جیسے شخصیت سے بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یمن میں 9 سال کی عمر والی لڑکیاں حیض والی ہو جاتی تھیں۔ تو محترم سامعین کرام، یہ رہیں قرآن اور اسلام کے جید علماء کرام اور مفسرین کرام کی شہادتیں۔ اب آتے ہیں نابالغ لڑکی کے نکاح کا ثبوت احادیث سے، ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، رئیس المحدثین امام المحدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق تصنیف صحیح بخاری میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے متعلق حدیث جس باب کے تحت لائے ہیں اس کا عنوان اس طرح قائم کیا ہے، باب انکاح الرجل ولدہ الصغار لقول اللہ تعالی واللہ لم یحضن فجعل عدتها 3 اشہر قبل البلوغ، یعنی
बाब आदमी अपनी नाबालिग लड़की का निकाह कर सकता है। उसकी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने सूरह तलाक में फरमाया वल्लाही लम यहिज़्न, यानी जिन औरतों को अभी हैज़ ना आया हो उनकी भी इद्दत 3 महीने। तशरीह में अहले हदीस आलिम मौलाना मोहम्मद दाऊद राज लिखते हैं, बस मालूम हुआ कि कमसन और नाबालिग लड़कियों का निकाह कर देना दुरुस्त है। याद रहे दाऊद राज साहब के तर्जमे और तशरीह की नज़रसानी करने वाले हज़रतुल अल्लाम अब्दुस्सलाम बस्तवी और हज़रत अल्लामा अबू मोहम्मद अब्दुल जब्बार सलफ़ी साहब हैं। दाऊद राज के इसी तर्जमे और तशरीह वाली बुखारी में अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह वाली हदीस बयान की गई है। हदीस नंबर 5133 यानी 5133, जिसमें बयान मौजूद है कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हुआ तो उस वक्त बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 6 साल थी। आगे तर्जमे में गौर फरमाएं। दाऊद राज साहब तर्जुमा करते हुए लिखते हैं, जब उनसे सोहबत की तो उस वक्त उनकी उम्र 9 बरस की थी। जब उनसे सोहबत की तो उस वक्त उनकी उम्र 9 बरस थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सोहबत की तो उस वक्त उनकी उम्र अम्मी आयशा की उम्र 9 बरस की थी और 9 बरस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहीं। देखिए मोहतरम दोस्तों और साथियों, अब हम मुनकिरीन हदीस के अमनवा मेराज रब्बानी और उनके अंधे मुक़ल्लिदों से हम सवाल करते हैं, ज़रा बतलाइए इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को यह हदीस बयान करने की नौबत ज़रूरत क्यों पेश आई? अल्लामा दाऊद रास को तर्जुमा और तशरीह और अल्लामा अब्दुस्सलाम बस्तवी, अल्लामा अबू मोहम्मद अब्दुल जब्बार सलफ़ी को नज़रसानी की ज़रूरत क्यों पेश आई? अल्लामा अताउल्लाह ढेरवी साहब को इन तमाम चीज़ों की मुनकिरीन हदीस के जवाब में लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये सब हज़रात क्या ये फ़िक्र दे रहे हैं कि ऐसी नौअमर कमसिन बालिग लड़की से हम बिस्तरी किया जा सकता है? फिर आगे जो ये कहता है मेराज रब्बानी कि मैं तबसरा करूं तो मुझे शर्म व हया आती है। माजरत के साथ हज़रत मेराज रब्बानी और उनके अंधे मुक़ल्लिदों को क्या शर्म व हया आए? शर्म व हया उनको आता है जिनमें शर्म व हया नाम की कोई चीज़ हो। इन्होंने तो कुरान व हदीस से साबित शुदा मसाइल पर एतराज़ करके इस्लाम दुश्मन लोगों की हमनवाई करते हुए इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो सिर्फ मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, ये हदीस सिर्फ सही बुखारी के अंदर नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं इसी मुनकिरीन हदीस नामी किताब में अल्लामा ढेरवी साहब ने और भी अहादीस की कुतुब में से इस हदीस को बयान किया है। जैसे नंबर 2 सही मुस्लिम किताबुन निकाह सफ़ा नंबर 34 में आप देख सकते हैं। इसी तरह नंबर 3 मुस्नद अहमद हदीस नंबर 23023 में और सफ़ा नंबर 35 नंबर 4 अल-फतह रब्बानी के एक तवील हदीस के ज़िमन में बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह वाली हदीस को बयान की है। नंबर 5 नसाई में जामिउल मसानीद व सुनन में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नसाई के हवाले से बयान किया। सफ़ा नंबर 36 में आप देख सकते हैं। हवाला नंबर 6 तबरानी के हवाले से जामिउल मसानीद व सुनन में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बयान किया है। नंबर 7 नसाई के हवाले से जामिउल मसानीद व सुनन में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बयान किया है। सफ़ा नंबर 37 में आप देख सकते हैं। हवाला नंबर 8 तबक़ात इब्न साद में अल्लामा इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बयान किया है। इसी तरह हवाला नंबर 9 तबक़ात इब्न साद और सुननुन नबी व अय्यामुहु किताब में आप देख सकते हैं इसको बयान किया है। सफ़ा नंबर 38 में हवाला नंबर 10 सीरत इब्न हिशाम में इन तमाम कुतुब में बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह और उस वक्त उनकी उम्र को बयान किया गया है कि जिस वक्त निकाह हुआ तो बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 6 साल और जब रुखसती हुई तो हुज़ूर बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 9 साल की थी। अब आइए बेश्ती ज़ेवर की असल इबारत की तरफ, अब उसकी तरफ आते हैं। अब उसको भी देखते हैं कि शरीयत की रूह से वो मसला कैसा है। ये देखिए दोस्तों, ये है बेश्ती ज़ेवर। इसमें गुस्ल के बयान में हज़रत ने इसको बयान फरमाया है। हज़रत लिखते हैं कि छोटी लड़की से अगर किसी ने सोहबत की जो अभी जवान नहीं हुई है तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है, लेकिन आदत डालने के लिए उससे गुस्ल कराना चाहिए। ये हज़रत का मसला है, हज़रत ने बयान फरमाया। अब आइए देखते हैं कि शरीयत की रूह से अहादीस नबी
नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक छोटी लड़की जो अभी तक जवान नहीं हुई है यानी बालिग नहीं हुई है बल्कि नाबालिग है, तो क्या वो शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ़ है या नहीं, यानी उस पर गुस्ल, नमाज, हज वगैरह वाजिब व लाजिम है या नहीं। तो इस पर हम शरीयत की रूह से आप हज़रात के सामने इसको बयान फरमाते हैं। ये देखिए, अबू दाऊद की हदीस है, बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुफ़िअल क़लमु अन सलासतिन अनिन नाइमि हत्ता यस्तयक़िज़ व अनिल मुब्तला हत्ता यबरअ व अनिस सबीहि हत्ता यकबुरा। 3 अफराद से कलम उठा लिया गया है, सोए हुए से हत्ता कि वो जाग जाए, उठ जाए। नंबर 2, ज़हनी बीमारी वाले से हत्ता कि वो तंदुरुस्त हो जाए। नंबर 3, बच्चे से हत्ता कि वो बालिग हो जाए। इसी तरह ये हदीस तिरमिज़ी में सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। मुस्नद अहमद में ये अल्फाज हैं, अनिस सबी हत्ता यबलुगा। इसी तरह इब्न माजा के अंदर दरसी कुतुब के एतबार से ये कदीमी कुतुबखाने की छपी हुई सफ़ा नंबर 147 और इसी तरह हदीस नंबर 903 भी है। रुफ़िअल क़लमु अन तलासतिन अनिन नाइमि हत्ता यस्तयक़िज़ व अनिस सग़ीरि हत्ता यकबुरा व अनिल मजनूनि हत्ता याक़िला कि 3 आदमियों से कलम उठा लिया गया है, सोए हुए आदमी से हत्ता कि वो जाग जाए और छोटे बच्चे से हत्ता कि वो बालिग हो जाए, मजनून पागल से यहाँ तक कि वो उसका दिमाग ठीक हो जाए। ये एक हवाला हुआ कि छोटी बच्ची पर न गुस्ल वाजिब है, न वो चूँकि किसी शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ़ नहीं है। इसी तरह दूसरा हवाला ये रहा फतावा अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह। ये साबिक़ मुफ्ती आम ममलकत सऊदी अरब। इसके एहतमाम करने वाले, इस किताब को एहतमाम करने वाले डॉक्टर मोहम्मद लुकमान सलफ़ी साहब हैं और ये किताब आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। इसके सफ़ा नंबर 368 यानी 368 में एक उन्वान दिया है, नाबालिग का हज। सवाल करने वाले इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करता है, मेरी बेटी 8 साल की उम्र में इंतकाल कर गई है, क्या मैं उसकी तरफ से हज करूं या नहीं करूं? जवाब में इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बुलूगत से पहले कोई मर जाता है तो उस पर हज नहीं है, इसलिए उस उम्र में आपकी बेटी पर हज फ़र्ज़ नहीं है। ये 2 हवाले हुए। तीसरा हवाला इसी किताब में से 12 साल की उम्र में रोज़ा रखना, यह आप देख सकते हैं। सवाल करने वाला सवाल करता है कि मेरे बेटे की उम्र 12 साल है, तो क्या उस पर रोज़ा वाजिब या मुस्तहब? वाज़े रहे कि उसके अंदर पूरा महीना रोज़ा रखने की ताकत नहीं है। जवाब में इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब आपका लड़का बालिग नहीं है तो उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है, लेकिन आप पर यह वाजिब है कि अगर वो रोज़ा रखने की ताकत रखता है तो आदत डालने के लिए उसे रोज़ा रखने को कहें, जिस तरह 10 साल की उम्र के बच्चे को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया जाता है और ना पढ़ने पर उसे मारा जाता है। अब देखिए मुहतरम सामीन कराम, इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा अशरफ अली थानवी साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू के अल्फाज कुछ मिले जुले लगते हैं। अल्लामा तानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही फरमाया कि उस छोटी लड़की पर गुस्ल तो फ़र्ज़ नहीं, गुस्ल वाजिब नहीं, अलबत्ता आदत डालने के लिए उसे गुस्ल कराना चाहिए। इसी तरह इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि उस लड़के पर चूँकि नाबालिग है उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है, लेकिन आप पर यह वाजिब है कि अगर वो रोज़ा रखने की ताकत रखता है तो आदत डालने के लिए उसे रोज़ा रखने को कहें, आदत डालने के लिए उसे रोज़ा रखने को कहें। इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह यही बात लिखते हैं, तो इब्न बाज़ पर एतराज़ नहीं, अशरफ अली थानवी पर एतराज़। इसी तरह चौथा हवाला मैं आपको देता हूँ, ये नुज़ुलुल अबरार मिन फ़िक़्हिन नबिय्यिल मुख्तार। छोटी लड़की जो नाबालिग है, क्या उस पर गुस्ल वाजिब है जो शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ़ नहीं? इस पर मैं हवाला दे रहा हूँ। नुज़ुलुल अबरार मिन फ़िक़्हिन नबिय्यिल मुख्तार, ये किताब कैसी है? कहते नेकोकारों की मेहमानी पसंदीदा नबी के फ़िक़ा से। इसमें जितने भी मसाइल बयान किए गए हैं इनको इमाम अहले हदीस अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब ने बयान किया है
اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقہ کا نام دیا گیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقہ ہے۔ اس کے ناشر جمعیت اہل حدیث بنس روڈ کراچی، بنس روڈ کراچی میں یہ جمعیت اہل حدیث کا مرکز ہے، اسی سے ہی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 23 جلد 1 میں فرماتے ہیں علاج الحشفۃ من الرجل فی فرج الامرأۃ علی الفاعل والمفعول اذا کانا مکلفین، کہ جے حشفہ کا غائب ہونا، داخل کرنا آدمی کا عورت کی شرمگاہ میں، حشفہ جو آگے کا حصہ ہے، جو مرد کا ذکر اور شرمگاہ ہے، اس کے آگے کے حصے کو کہتے ہیں اس کا داخل کرنا عورت کی شرمگاہ میں فاعل اور مفعول یعنی عورت اور مرد دونوں مکلف ہے، شریعت کے احکام کا مکلف ہیں، تو اس صورت میں دونوں پر غسل واجب ہے۔ ولو احدہما مکلفا فعلیہ فقط، اگر ان دونوں میں سے ایک شریعت کے احکام کا مکلف ہے تو صرف اسی پر غسل واجب ہے۔ کس پر؟ جو شریعت کے احکام کا مکلف۔ جو مکلف نہیں، نابالغ ہے، اس پر نہ غسل فرض ہے، نہ غسل واجب ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، یہ تھے امن شریعت کی روح سے آپ کو حضرت اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرکزہ کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل قرآن اور حدیث کی روح سے بالکل درست ہے۔ اب ہم سوال کرتے ہیں معراج ربانی منکرین حدیث کے ہم نوا معراج ربانی اور ان کے اندھے مقلدوں سے ایک حدیث صرف دکھا دیں کہ نابالغ لڑکی جس سے صحبت کی گئی، یعنی کسی نے اس سے شادی کی، اب لازماً اس سے صحبت بھی کرے گا۔ اس سے صحبت کی تو صحبت کرنے کی صورت میں آیا اس عورت پر، اس لڑکی پر جو نابالغ ہے، جوان نہیں ہوئی ہے، تو اس پر غسل واجب ہے۔ ایک حدیث دکھا دیں۔ اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ درس دیا جا رہا ہے، تو کیا یہ سارے محدثین مفسرین سے جو میں نے بیان کیا ہے، یہ سارے کے سارے حضرات جو اپنی کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح والی حدیث کو بیان کیا ہے، کیا امام بخاری اس چیز کا درس دے رہے ہیں؟ اس کا مذاق بھی اڑایا اور استہزاء بھی کیا، اور کہتا ہے مجھے شرم و حیا آتی ہے کہ اگر میں تبصرہ کروں۔ جس کے اندر شرم و حیا ہی نہیں، اس کو شرم و حیا کیا آ سکتا ہے؟ تو خیر محترم سامعین کرام، حضرت اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرکزہ کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ، جو نابالغ بیوی ہے، اسی کے ضمن میں، اسی کے حوالے سے حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد اگر کسی نے اپنی نابالغ چھوٹی لڑکی سے، عورت سے، چونکہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور اسلامی تاریخ کے جو مسائل تھے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو کلثوم سے ہوا، کلثوم نابالغ لڑکی تھی، حضرت اشرف علی تھانوی کے سامنے تھے، اور شاید کسی نے اس طرح کیا تو آیا شریعت کے احکام کا مکلف اس کی نابالغ جو لڑکی یا بیوی ہے، کیا اس پر بھی غسل واجب ہے؟ تو اس صورت میں حضرت نے اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے، اور یہ مسئلہ بالکل قرآن اور حدیث اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے اور ائمہ اربعہ کے اجماع سے یہ بالکل مسئلہ درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان منکرین حدیث معراج ربانی اور ان کے اندھے مقلدوں سے اللہ تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جو قرآن اور حدیث کا نام لے کر لوگوں کو قرآن و حدیث سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔